السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ نے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، تو یہ تمام نبیوں کے جو واقعات قرآن پاک کے اندر آئے ہیں، ان کے اندر میرے اور آپ کے لیے بہت سے اسباق چھپے ہوئے ہیں۔ یہ واقعات میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہیں، میرے اور آپ کے ایمان بڑھانے کے لیے ہیں، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت ہی خوبصورت قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر کچھ باتیں مشترک ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے باپ کا مرتبہ بتایا، باپ کے بارے میں بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ماں کے بارے میں بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی پانی میں پھینکا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پانی میں پھینکا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں پھینکنے والی ان کی والدہ تھیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی میں پھینکنے والے ان کے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہو گئی، ان سے قتل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے بھاگنا پڑا، اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں قید ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں قید ہونا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کنعان سے واپس مصر میں آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کو کنعان سے مصر میں بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن والدہ کے گرد گھومتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن باپ کے گرد گھومتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دینے والے ان کے بھائی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کے پاس واپس لے کے آنے والی ان کی بہن تھی۔ تو یہ کچھ چند باتیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام میں ملتی جلتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اس خواب کا تذکرہ اپنے والد صاحب یعقوب علیہ السلام سے کرتے ہیں، اور جب یعقوب علیہ السلام ان کا خواب سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ نعمت عطا فرمائی بھی تھی کہ وہ خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے، خواب کی تعبیر بتا دیتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا بھائیوں سے اس کا تذکرہ نہ کرنا، کہ خدا نخواستہ کہیں بھائی گڑبڑ نہ کر دیں۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کا تذکرہ اپنے والد صاحب سے کیا، اور ہمارے آج کے دور کے اندر بچہ خواب کا تذکرہ دوستوں سے کرتا ہے۔ بچے کا تعلق ہی نہیں ہے باپ سے، دوستی نہیں ہے باپ سے، اور باپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ جب گھر میں آتا ہے تو موبائل میں کے ساتھ لگا رہتا ہے، ماں جو ہے وہ بھی موبائل سے لگی رہتی ہے۔ کتنی کم قسمتی کی بات ہے آج کے دور کے اندر کہ چھوٹے سے بچے کو، 3 سالہ بچے کو جو ہے وہ اسکول میں داخل کرا دیا جاتا ہے، اسکول بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ روتا ہوا بچہ اسکول جاتا ہے، وہ روتا ہوا آتا ہے، کیا اس کی تربیت ہوگی؟ والدین اپنے سے جدا کر دیتے ہیں، اپنی جان چھڑاتے ہیں کہ کیا اس کی تربیت کریں، اسکول والوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ باپ جو ہے وہ سارا دن اپنے کام کاج میں مصروف رہتا ہے، کاروبار میں، ملازمت میں، رات کو گھر آیا جو بچا کچا وقت ہے اب وہ بچوں کو نہیں دے رہا، اب وہ موبائل میں لگا ہوا ہے۔ یہ ہماری ایک کم قسمتی ہے کہ والدین بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، بچوں سے دوستی نہیں لگائی، ان سے تعلق نہیں بنایا۔ بچے کا والدین کے ساتھ اتنا گیپ ہے کہ وہ اپنی باتیں، اپنے دل کی باتیں دوستوں کو تو کر سکتا ہے لیکن والدین کو نہیں کرتا، کیونکہ تعلق نہیں۔ اب اس کے یوسف علیہ السلام اور ان کے والد صاحب کے تذکرے میں یہ بتایا گیا کہ ان کا آپس میں اتنا تعلق تھا، اتنی محبت تھی کہ اپنے دل کی باتیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب کو بتایا کرتے تھے۔ تو جب یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی اس کا تذکرہ، دیکھیں یہاں ایک بات اور آتی ہے کہ کوئی نعمت اگر اللہ پاک کسی کو دے تو اس کو چھپانا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ نعمت کو دیکھنے سے خوش ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ نعمت کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں، اور حسد کا کوئی علاج نہیں۔
دشمن کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، کہ اگر تم اس سے اچھے طریقے سے بات کرو گے تمہارا دوست بن جائے گا۔ لیکن حسد کا کوئی علاج نہیں بتایا، حسد کا صرف یہی علاج بتایا کہ اللہ سے پناہ مانگو، ومن شر حاسد اذا حسد، اے اللہ اپنی حفاظت میں رکھنا۔ تو حسد کا کوئی علاج نہیں۔ تو اب وہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے، باپ سے چوری چھپے جو ہے وہ لے جا کے ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اب جب کنویں کے اندر دھکا دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہاتھ تھا وہ کنویں کی منڈیر جو ہوتی ہے اس پہ اٹک گیا، یوں ہاتھ رکھا ہوا تھا، لٹکے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے الٹی سائڈ تلوار کی، وہ ہاتھ کے اوپر ماری۔ اب وہ ہاتھ چھوٹا، حضرت یوسف علیہ السلام یوں کنویں کے اندر گرے۔ اللہ پاک جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے یوسف کو گرنے سے بچاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ 7ویں آسمان پہ تھے، حکم ملتے ہی آئے، فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے گرنے سے پہلے اپنے پر بچھا لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پہ گرے۔ اب ان کے بھائی گھر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا باپ کو بتانے کے لیے ان کا کرتا دکھا رہے ہیں، خون میں رنگا ہوا تھا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ جانور کھا گئے، بھیڑیے کھا گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھیڑیا اتنا عقل مند تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھایا۔ یہ تمہاری اس میں کوئی چال ہے، تم نے گڑبڑ کی ہے، لیکن میں بھی تمہیں ساری زندگی تانا نہیں دوں گا، کچھ کہوں گا نہیں، میں صبر کروں گا۔ یعقوب علیہ السلام نے صبر اپنایا۔ اچھا، ایک دن کے بعد اس کنویں کے پاس سے قافلہ گزرا، وہاں کنویں کے پاس قیام کیا، پیاس لگی۔ اب جب کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اس کے اندر ڈول پھینکا تو ڈول حضرت یوسف علیہ السلام نے پکڑ لیا اور اس کے اندر بیٹھ گئے۔ جب اس ڈول کو کھینچا، انہوں نے باہر نکالا تو یوں زور سے آواز دی، ھذا بشری غلام، یہ کیا ہے؟ دیکھ کے ایسے ان کی آنکھیں پھٹے کی پھٹے رہ گئیں، کیونکہ اللہ جل شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے جو حسن پیدا کیا اس کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ ساری انسانیت کے اوپر اللہ جل شانہ نے تقسیم کر دیا، اور جو آدھا حصہ بچتا ہے وہ آدھا سارے کے سارا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا حسن ہوگا، دیکھتے ہی ان کے یہ کہاں سے آ گیا۔ اب وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آئے کہ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہی ہیں یا بھاگ گئے ہیں کہیں نکل کے۔ اب دیکھا کہ وہاں ہیں تو وہاں قافلے والے، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ہاتھ میں۔ تو ان سے کہا کہ ہمارا بھائی یہاں کنویں میں گر گیا تھا، ہم تو اس کو ڈھونڈنے آئے تھے۔ تو انہوں نے بہرحال ان کے ہاتھ ان کو بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے جو گورنر تھے انہوں نے ان کو خریدا اور اپنے پاس رکھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، حسن تو اللہ پاک نے بے انتہا عطا فرمایا تھا، تو مصر کے گورنر کی جو بیگم تھی ان کی نیت خراب ہو گئی۔ اب وہ ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ 7 کمروں کے اندر بند کر کے انہیں تالے لگا کے دروازوں پہ کمرے کے اندر بند کر دیا اور گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ زلیخا نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم بھاگ نہیں سکتے یہاں سے، لیکن جس کی نیت سچی ہو، سچی طلب ہو، گناہ سے بچنے کا ارادہ ہو تو اللہ پاک بھی مدد فرماتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور اللہ پاک سے فرمایا کہ اے اللہ میرے بس میں تو یہ تھا کہ میں دروازے تک آ گیا، اب آگے تو مدد فرما۔ ٹھک کر کے تالا ٹوٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے باہر، دوسرا دروازے کی طرف پہنچے، وہ اس کا تالا ٹوٹا، آگے بھاگے۔ تیسرے دروازے کے پاس پہنچے، اس کا تالا ٹوٹا، بھاگے آگے۔ جب آخری دروازے پہ پہنچے تو پیچھے سے زلیخا نے کرتا پکڑا، وہ پھٹ گیا، اوپر سے ان کے شوہر آ گئے، وہاں سے انہوں نے پینترا بدل دیا۔ زلیخا نے کہا کہ بھئی یہ میرے ساتھ جو ہے گناہ کرنا چاہتا تھا، بدفعلی کرنا چاہتا، ان پہ الزام لگا دیا، تہمت لگائی۔ تو وہاں جو ہے وہ ایک بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دی اور کہا کہ بھئی یہ دیکھیں کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے
تو پھر اس کا مطلب ہے زلیخا گناہ گار ہے، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام. اب بدنامی ہونے لگی گورنر کی، ان کی بیگم تھی، انہوں نے کہا سزا تو ملے گی. انہیں قید کر دیا گیا، قتل کا نہیں کہا، حالانکہ یہ جو گناہ ہے اس کی سزا تو قتل ہے، لیکن اس نے قتل کا نہیں کہا، اس نے کہا کہ اس کو قید کر دو، کوڑے لگاؤ، کیونکہ وہ اپنی خواہش پورا کرنا چاہتی تھی. خواہش تو بھی پوری ہوئی نہیں، وہ تو ادھوری رہ گئی، تو قید میں ڈلوا دیا.